عمران خان کیا واقعی پاکستان مسلم لیگ نون کے ذہنوں پر اس وقت سوار ہو چکا ہے؟ یہ پوچھ لیتے ہیں اور اس لاہور جاتے ہیں اور پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی اخبار پاکستان ٹوڈے کے ایڈیٹر ان چیف عارف نظامی سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ نظامی صاحب، کل کی تقاریر آپ نے بھی دیکھی اور چودھری نثار صاحب تو یہ تک کہہ گئے کہ عمران خان 120 ارب روپے کے مکان میں رہتا ہے، 2 بار انہوں نے یہ بات کی۔ یہ سب کیا ظاہر کر رہا ہے؟ یہ ایک تو پی ایم ایل این کی بوکھلاہٹ ہے اور دوسرے یہ بات جیسے آپ نے کہا ان کے حساب پر سوار ہے۔ اب اگر پی ٹی آئی والے جو کہیں کہ آئیے جی عدالت میں آئیں تو پھر اس چیز کا موازنہ بھی کرنا پڑے گا کہ میاں نواز شریف جس محل میں رہتے ہیں لاہور میں رائیونڈ میں، اس کی لاگت زیادہ ہے یا عمران خان صاحب کی زیادہ ہے؟ لیکن اس کے باوجود صرف یہ بات اب واضح ہوتی جا رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اور اس کے سربراہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہی پی ایم ایل این ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حیثیت ثانوی ہے، خاص طور پہ لاہور کی ریلی کے بعد ان کو خاموش کرا دیا گیا، کیونکہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں واقعی اور ان کے رینک اینڈ فائل کے عمران خان جو ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ آگے کر رہی ہے اور یہ ان کی طفل تسلی ہے اور وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے کہ لیکن نظامی صاحب آخر یہ نواز شریف صاحب کی بھی سورسز ہوں گی، مسلم لیگ نون کی بھی سورسز ہوں گی، یہ زیادتی نہیں ہے کہ وہ جتنے لوگ جو لاہور کے جلسہ عام میں مینار پاکستان گئے وہ پڑھے لکھے نوجوان پاکستانی، ان سب کو اتنے بڑے مجمع کو یہ کہہ دینا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیج دیے یا ایس آئی نے بھیج دیے، یہ بھی زیادتی نہیں ہے؟ کیونکہ کسی جماعت کی کسی لوگ کو اگر لوگ پسند بھی کر رہے ہیں یا اس کے پاس جا رہے ہیں تو یہ آپ کے خیال میں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا واقعی اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ اس بات میں عرض کروں آپ کو، اس کا تاریخ میں مثال ملتی ہے۔ جب بھٹو صاحب نے حیدرآباد میں جلسہ کیا تو انہوں نے کہا یہ ٹانگے والے اور اس قسم کے لوگ آ گئے یہاں۔ اسی طرح اب یہ جو لاہور میں ہوا یہ کہہ دینا کہ وہاں سارے آئی ایس آئی کے نمائندے بھیجے ہوئے تھے یا کہہ دینا کہ دھوبی گھاٹ میں سب پٹواری تھے، یہ باتیں جو ہیں یہ ہمیں اس سے ذرا ابا ہو کے سوچنا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ کنسسٹنٹلی ایک پالیسی پہ عمل پر آئے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ نظام جو ہے اس کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں اور اس کے بعد وہ ان کی باری آئے گی، کیونکہ اس حکومت کی کارکردگی کو اٹیک کرتے ہیں۔ وہ گو زرداری گو تک جانے کو تیار نہیں ہے لیکن عملی طور پہ، لیکن وہ واقعی اس حکومت کی کارکردگی کی بیسس پہ سمجھتے ہیں کہ اگلا الیکشن ان کی گیم ہے اور عمران خان نے آ کے یہ ساری جو گیم ہے اس کو خراب کر دیا۔ اس کی وجہ سے کل بھی فیصل آباد کے جلسے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی لیکن اس معاملے میں ان کی میموری بڑی سلیکٹیو رہی۔ اب انہوں نے اپنے ریکارڈ کی بھی بات کی۔ اب ریکارڈ ان کا اپنا بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے کیونکہ ان کے ریکارڈ میں سپریم کورٹ بھی اسٹرانگ ہوا، ان کے ہوتے ہوئے ملک دیوالیہ بھی ہوا، بالکل یعنی 99 میں جب وہ گئے تو ریزرو بالکل تقریباً 0 ہو چکے ہوئے تھے۔ اس ملک میں بھاری مینڈیٹ کے ذریعے لوگوں اختیار انہوں نے اپنے ہاتھ میں مرکوز کیا، تو یہ ساری باتیں وہ آہستہ آہستہ بھول رہے ہیں کہ اور پھر جو اس دور میں بھی وہ حکومت میں موجود ہیں، پنجاب کی حکومت کی کارکردگی بھی اتنی قابل فخر نہیں ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے یہ تو یقیناً شاید سیکورٹی ریزن جو ہے شہباز شریف سے نہ ہوں، لیکن مسلم لیگ کی رینک اینڈ فائل نے شہباز شریف صاحب کی جو پالیسی ہے اس کو ڈسون کر دی ہے۔ لیکن لگتا ہے ایسے کہ جس طرح ایک گڈ کاپ ہے، یعنی کہ ایک جو پیار سے بات کرتا ہے اور ایک یعنی شہباز شریف صاحب کو رکھا ہوا ہارڈ لائن لینے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جناب عارف۔